السلام علیکم سامعین کرام، ہی آگے بیان کرتا ہے کہ جس انسان کے میں نے لات ماری تھی وہ تو میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا۔ یہ پتہ مجھے اس وقت چلا جب وہ شخص زور سے چلایا، یہ کون نالائق ہے، کس بدتمیز نے مجھے لات ماری۔ مجھے آواز سے پتہ چلا کہ آواز بھی کوئی انجانی نہیں تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری چھاونی کے پیش نماز تھے، اللہ اکبر، جو ہمارے ساتھ آئے تھے اور نماز جماعت پڑھاتے تھے۔ اللہ، یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر ڈالا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، ڈر کی وجہ سے فوراً خیمے سے باہر آ گیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے پیش نماز کے سونے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں مل پا رہی تھی، تو میرے دوستوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے پیش نماز کو میرے بستر پر سونے کو کہہ دیا تھا۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے اتنی زوردار لات ماری تھی کہ بیچارے مولانا ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھے ہوئے تھے اور دوسرا ہاتھ کمر پر۔ مولانا خیمے سے باہر آئے اور بولے، خدا تیرے پیروں کو توڑ ڈالے، آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے اتنی زوردار لات ماری؟ میں آگے بڑھ کر بولا، قبلہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، امید ہے کہ آپ لطف فرما کر میری غلطی کو معاف فرمائیں گے۔ آپ آرام سے میری جگہ پر سو جائیں، میں گاڑی میں جا کر سو جاتا ہوں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ میری جگہ پر میرا کوئی دوست آ کر سو گیا ہے، اسی لیے میں نے لات ماری۔ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا تکیہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سو سکوں۔ یہ کہہ کر میں نے تکیہ اٹھایا تو مجھے احساس ہوا کہ میری ہتھیلی پر ایک بچھو ہے۔ بچھو کے مارنے میں مولانا نے بھی میری مدد کی اور جیسے تیسے ہم نے اس بچھو کو مار ڈالا۔ مولانا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اچھے موقع پر آئے، تم نے مجھے بچھو سے بچا لیا، لیکن تمہاری لات بہت زوردار تھی، ابھی بھی کمر میں درد ہو رہا ہے۔ خیر، میں جا کر گاڑی میں سو گیا۔ اگلے روز ٹریننگ ٹور ختم ہوا اور ہم واپس اپنے گھر پلٹے۔ اس روز میں جم گیا تو میرا پیر ٹوٹ گیا، لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ ماجرا میرے نامہ اعمال میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، اس بچھو کے ذریعے تمہاری موت اسی روز آئی تھی، لیکن چونکہ تم نے اس روز صدقہ دیا تھا، اسی وجہ سے تمہاری موت کو ٹال دیا گیا۔ میں نے صدقے والی فلم کو دیکھا۔ عصر کے وقت میری بیوی نے مجھے فون کیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے فلاں پڑوسی کا ہاتھ بہت تنگ ہے، کھانے پینے سے بھی محتاج ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے رکھے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے ان کو دے دوں؟ میں نے کہا، میں نے تو وہ رقم بائک خریدنے کے لیے رکھی تھی۔ خیر، تم جتنا چاہو اس میں سے نکال کر پڑوسی کو دے سکتی ہو، ہمسائے کو دے سکتی ہو، اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ فرشتے نے کہا، تمہارے اسی صدقے کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی، لیکن اس روز جو تم نے پیش نماز کو لات ماری وہ بھی اس کے حق میں صحیح تھا،
کیونکہ اس روز اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، لیکن چونکہ اس کے چوٹ لگی تھی اور اس نے تمہیں بد دعا دی تھی، اس لیے اس کی بد دعا بھی قبول ہو گئی اور اگلے روز تمہارا پیر ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد فرشتے نے صدقے کی فضیلت میں آیات و احادیث کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آیت کون سی ہے اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اپنے 2 قیمتی پل کیجئے فلک میڈیا کے نام، تاکہ اس حدیث کو سن سکیں۔ داستان جاری ہے۔